الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال تعالى في موضع آخر: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من ساع من تمر أو ساع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. رواه البخاري في صحيحه. تمام تعریفیں حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی نعمت و سزاوار ہے جو ساری کائنات پر حقیقی حکمرانی کر رہا ہے. اور رب العالمین جس نے حضرت انسان کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا اور بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. مختصر تعریف خداوندی کے بعد ہزارہ درود و سلام نازل ہو سچے نبی پر جس کی پاکیزہ تعلیمات نے انسانیت ہی کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو زندگی کا نیا پیغام دیا صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، نوجوانان ملت اور میری اسلامی ماں اور بہنوں،
رمضان مبارک کا مہینہ اپنی تمام تر خیر و برکت سے دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے۔ آج رمضان مبارک کا آخری خطبہ جمعہ ہے۔ یہ مہینہ پورے دن کے لیے ایک تربیتی مہینہ ہے۔ عقائد ہو یا اعمال، عبادت ہو یا اخلاقیات، اسی طرح سے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کے بارے میں یہ مہینہ انتہائی تربیت کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ کتنے بدقسم کے لوگ اس مبارک مہینے کو پا کر کے اپنے قیمتی اوقات کو فضولیات کے اندر گزار دیتے ہیں، حالانکہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ اس خالق کائنات مالک ارض و سما نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر انتہائی خیر و برکت والا جو نصیب کیا ہے، اس تربیتی کیمپ کو سمجھتے ہوئے اپنے تمام نیک اعمال شوق سے بجا لاتے، لیکن بہت سارے بدنصیب انسان اس قیمتی اوقات کے اندر بھی، اس قیمتی دنوں کے اندر بھی اپنی زندگی کو فضولیات کے اندر گنوا دیتے ہیں۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی سب سے بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر تمام لغو اور بیکار باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے جس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اس خالق کائنات مالک ارض و سما کو یاد کرنے والا یہ مہینہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم دین اسلام کے احکامات کو کس طرح سے پابندی کے ساتھ اس کے اوپر ہم جمیں۔ یہ تربیتی کورس جو ہے دین کے اوپر استقامت کو ثابت کرنے کے لیے رب العالمین نے سال میں ایک مرتبہ بندے مومنین کو جھنجھوڑا ہے۔ اسلام جوش اور جذبات کا دین نہیں بلکہ ہوش اور عقل مندی کا دین ہے۔ خالق کائنات مالک ارض و سما نے اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے تو اپنے کان لگا کر کے سنتے ہیں، اندھے اور بہرے کی طرح اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، کس بات کا حکم دے رہا ہے، کس بات سے منع کر رہا ہے، اس پر وہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے سامنے جب آیت کریمہ پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ الہ العالمین دنیا میں رہنے کے اصول اور طریقہ جو تو نے بتلایا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کے اندر تیرے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہو،
کئی سزا کے طور پر تو ہمیں جہنم کی آگ کے انگاروں کے اندر نہ ڈال دے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر جوشیلی اور جذبات کی اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے. کیونکہ اسلام جوش اور جذبات کا نام نہیں. ان کا جوش، ان کا جذبے کے مطابق اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے بارے میں ان کا تعلق تو یہ ہے کہ یہ لوگ شرک سے سخت نفرت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناتے نہیں. اللہ کے بیان کردے احکامات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے. شرک سے تو نفرت ضرور کر رہے ہیں. ان کے جذبات اور جوش کا تعلق دیکھیے کہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مرنے اور مارنے کے لیے تیار. لیکن یہ اللہ کے بندے کبھی سوچتے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر کے اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں. سیرت کو اپنانے کو تیار نہیں، نبی کے طریقے کو اپنانے کو تیار نہیں، نبی کے نام پر مرنے اور مارنے کو تیار. یہ جذباتی جوشی اسلام کبھی کام آنے والا نہیں. اور آگے بڑھیے مسلمانوں کا جوش اور جذبات دیکھیے. قرآن کو دین میں 70 مرتبہ چومیں گے چاٹیں گے، لیکن اپنی 60 سالہ زندگی کے اندر کبھی بھی ان کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی اور وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے جذبات اور جوشیل اسلام سے اسلام کی مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے کبھی بھی جوشیلے جذباتی اسلام میں رہ کر کے نئی زندگی گزارتے. وہ تو اس بات کی طرف اپنا دھیان رکھتے ہیں کہ اس خالق کائنات مالک ارض و سما نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. اگر شرک کے بارے میں، نفرت کے بارے میں حکم دیا ہے تو اس بات کا حکم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے بعد کیا کرنا ہے. اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر کے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے. نبی سے اگر محبت کرنے مٹنے کو تیار ہے تو اپنی زندگی کے اندر رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لیجیے. رب العالمین کا یہ وعدہ ہے جو میرے نبی کے طریقے پر چل کر کے زندگی گزار کر کے آئے گا، ان کے تمام اعمال، تمام عقائد، تمام اخلاقیات، تمام ایمانیات، تمام جتنے بھی روئے زمین پر اعمال ہیں، اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر رحمت للعالمین کے طریقے پر اس نے ڈال دیا، اللہ کا وعدہ ہے ایسے بندے کو میں جنت میں داخل کروں گا. تو یہ مبارک مہینہ تربیتی کیمپ ہے جو انسان بھول جاتا ہے، اس کو بار بار تربیت دی جاتی ہے پابندی کے ساتھ. مبارک مہینے کے اندر الحمدللہ جن مسلمانوں کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں اور آنا چاہیے. اور اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو شیطان جو ورگلاتا ہے ان کو پہلے ہی جگڑ کے رکھ دیا. لیکن شیطان کے وہ کارنامے کے کچھ اثرات جو باقی رہ جاتے ہیں وہ مسلمان اس کو اپناتا ہے تو مبارک مہینے کے اندر نماز بھی چھوڑ دیتا ہے. اللہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار کر کے جہنم میں چلے جائے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا.
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے چاہے وہ مرد ہو یا عورت انہوں نے نیکیوں کے کام کیے اللہ کے احکامات کی پابندی کی خاص کر کے اس مبارک مہینے کے اندر نیکیوں کے کام اللہ کے نیک بندے اور بندے زیادہ تر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے آپ نے جو صحیح قائد کے مطابق نیکیوں کے کام اگر سے تھوڑے کیے ہیں رب العالمین کا یہ وعدہ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ان نیکیوں کو رب العالمین ضائع برباد نہیں کرے گا پورا اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے رب العالمین تو بندے مومنین کی طرح طرح سے رہنمائی کر رہا ہے اللہ کا سب سے بڑا احسان آپ دیکھیے کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے سروں کے اوپر لا کر کے اس لیے کھڑا کر دیا کہ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار جاتے ہیں لیکن مبارک مہینے کے اندر سچی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے وہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا یا ہو سکتا آپ نے سن بھی لیا ہو اس خالق کائنات مالک ارض و سما بندے کو کتنے پیارے انداز کے اندر حکم فرماتا ہے کہ مبارک مہینہ آتا ہے تو اس بات کا حکم دیتا ہے اللہ کے بندو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے اس کے بعد روزے کے احکامات بیمار ہو مسافر ہو کیا کرنا ہے سارے احکامات رب العالمین نے بیان فرما دیے اس کے بعد قرآن مجید کے نزول کا تعلق قرآن کا تعلق مبارک مہینے سے کتنا گہرا ہے اسلامی مہینے جتنے بھی ہیں کسی کا نام لے کر کے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ نہیں فرمایا لیکن مبارک مہینے کا نام لیا ہے شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن یعنی قرآن مجید کا گہرا تعلق دیکھیے اللہ کے وہ نیک بندے وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں قرآن مجید اگر جن کو پڑھنا نہیں آتا قیام میں قرآن مجید کو سن کر کے ثواب حاصل کرنا ہے اور جن کو پڑھنا آتا ہے اللہ کی توفیق سے بار بار قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں کوئی 3 ختم کر رہا کوئی 4 ختم کر رہا ہے صحیح بات ہے کہ یہ اجر ثواب کا یہ معاملہ ہے قرآن مجید کا تعلق بڑا گہرا ہے مبارک مہینے سے کیونکہ مسلمان 11 مہینے قرآن مجید کو اٹھانے کی توفیق بہت کم ہوتی ہے لیکن اس مبارک مہینے کے اندر کتنا گہرا تعلق ہے اس کے بعد رب العالمین نے دعا کا تعلق تو جوڑا ہے مبارک مہینے سے کتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ مسلمان جو بھٹکے ہوئے جنہوں نے گناہ کر لیے سچی توبہ کر لیتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں گناہوں کی معافی کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے تعلقات اور وسیلہ جوڑتے ہیں اب بہت سارے مسلمان ایسی جماعت ہے بہترین اچھی سے اچھی دعائیں کریں گے لیکن عقیدے میں جا کر کے زہر ملا دیتے ہیں جو ناقابل قبول ہوتی ہے اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ نبی کے سجدے کے ذریعے ہماری دعا کو قبول فرما رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے نیک بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کتنا قریب ہے کیسے دعا کو سنے گا کیسے قبول کرے گا نبی آپ کہہ دیجئے میں بہت زیادہ قریب ہوں اتنی قریب کتنا قریب یہاں سے اتنا وہاں تک اگر اتنا بھی قریب ہے تو واسطے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں یہ ذہنوں کے اندر باتیں آتی ہیں کہ کتنا قریب ہے کیونکہ بہت سارے مسلمان بہترین سے بہترین
لیکن اس دعا کی قبولیت کو سامنے نہ رکھتے ہوئے زہر ملا کر کے اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ دعا کا تعلق بہت گہرا تعلق ہے، عقائد اس کے اندر اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ پکارو، کتنا کریں اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جسمان انسانی کے اندر جو نسیں چل رہی کتنی قریب ہے، بالکل لگی ہوئی ہے۔ تو اس کو بات پہنچانے کے لیے آپ کو کوئی وسیلہ چاہیے نہیں، اللہ کے بندو ڈائریکٹ پکارو، اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے کوئی مجھے پکارنے والا، مجھ سے دعا کرنے والا گنہگار بندہ، میں اس کی دعا کو ضرور قبول کر لوں گا، بلا واسطے کہ میں قبول کر لوں گا۔ کتنا گہرا تعلق ہے دعا کا۔ اس کے بعد رب العالمین نے دیکھو پھر اعتکاف کا بیان فرمایا، رمضان کا پہلے دن میں قرآن کا، پھر دعا کا، اور اس کے بعد پھر رمضان مبارک کے اعتکاف کے بارے میں، یعنی رمضان کے احکامات پھر رب العالمین تذکرہ کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں جوش و جذبات والا دن نہیں، آپ کی تربیت کی جا رہی ہے، آپ نے جو اعمال کیے اس کے اوپر ہمیشگی کیجیے، مداومت کیجیے، یہی زندگی میں کام آنے والا ہے، مرنے کے بعد بھی یہی کام آنے والا ہے۔ رب العالمین سے دعا کیجیے یا العالمین یہ مبارک مہینہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یا اللہ اس تربیتی کیمپ کے اندر اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے ہم سے معاف فرما، اللہ ہمارے اعمال کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہماری تلاوت قرآن مجید کو قبول فرما، ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما۔ برادران اسلام، حاضرین جماعت، یہ مبارک مہینہ اپنی تمام تر خیر و برکت سے دھیمے دھیمے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے جو ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ مہینہ رخصت ہونے آتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کی آرزو اور تمنا یہ ہوتی ہے الہ العالمین اور مزید دن مقرر کر دیے جاتے جس کے اندر ہم نیک اعمال کر کے اپنی جھولیوں کو بھر لیتے، لیکن اللہ کا ایک نظام، اس کا طریقہ اللہ جانتا ہے کہ مکمل ایک مہینے کی تربیت یہ کیمپ سدھرنے والے انسان کے لیے کافی ہے۔ وہ اپنی تمام عادتیں اس مبارک مہینے کے اندر جو انہوں نے لگا کر کے رکھی ہے، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تمام فضولیات سے وہ بچ کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ 11 مہینہ اس کے اوپر مداومت ہونی چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے۔ مبارک مہینہ ختم ہونے کو جا رہا ہے، 29ویں تاریخ کو اگر چاند نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے مکمل کرنے ہوں گے۔ مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، جیسے ہی چاند نظر آ جاتا ہے اس تربیتی کیمپ کے اندر انسان ہونے کے ناطے حضرت انسان سے کچھ غلطیاں، لغو بیکار باتیں روزے کی حالت کے اندر ہو جاتی ہے،
جس کی وجہ سے روزے کے اندر نقصان پیدا ہوتا ہے، اس نقصان سے بچانے کے لیے، اس کو پاک صاف کرنے کے لیے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نیک بندوں کو عیدگاہ میں جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ انسانوں کی غلطیوں، بیکار باتوں سے جو انسان اپنے آپ کو غلطی کے اندر ملوث کر دیتا ہے، روزے کے اندر جو نقصان واقع ہو جاتا ہے، ایک نقصان کی تلافی کا ایک ذریعہ ہے۔ شرعی اصطلاح کے اندر اسی کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اب صدقۃ الفطر کون کون ادا کرے گا، کیسے ادا کرے گا؟ اسلام بڑی اچھی طرح رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ان کی یہ نیکیاں ضائع برباد نہ ہونے پائے۔ صدقۃ الفطر ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ایک نمبر پر مان جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ ہر اس بندے پر، علی العبد والحر، ہر اس غلام پر، ہر اس آزاد پر، ہر اس مرد پر، ہر اس عورت پر، ہر اس لڑکے پر، اس جوان پر، اس بوڑھے پر، اس چھوٹے پر، اس بڑے پر، جو مسلمان ہے من المسلمین، اس کو ایک سا صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ یہاں پہ گناہوں کی تلافی ہے، 5 سال آپ ہو جائیں گے، اس کو ادا کرنے کے بعد ہی آپ عیدگاہ جائیں گے۔ گویا کہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر چاند نکلنے کے بعد کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ بڑا بہترین نظام ہے، ہر مرد کے لیے، عورت پر، جوان پر، بوڑھے پر، بچے پر، ہر ایک کے اوپر جو اس کا مالک ہے اس کی طرف سے صدقۃ الفطر وہ ادا کرے۔ لیکن آج بہت سارے مسلمانوں نے پابندی لگا دی، نعوذ باللہ، کیا پابندی لگا دی؟ صدقہ فطر وہی ادا کرے گا جن کے اوپر زکات فرض ہے۔ یہ مسئلہ کدھر سے لایا گیا؟ بخاری کی روایت، مسلم کی روایت کے اندر کہیں پر بھی ایسے الفاظ موجود نہیں، بلکہ امام احمد بن حنبل نے روایت نقل فرمائی کہ ہر بندے پر، چاہے وہ غریب ہو، جس کے اوپر زکات ادا کرنا فرض نہیں ہے، وہ بھی ادا کرے گا صدقۃ الفطر۔ وقت کیا ہے، کب ادا کرنا ہے، کب قابل قبول ہوگا؟ اپنی منمانی سے نہیں ہوگا۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن ادھا قبل الصلاۃ فہی مقبولۃ فہی زکاۃ مقبولہ، جس آدمی نے عیدگاہ میں جانے سے پہلے، عید کے اندر جانے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر دیا، گویا کہ اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ اور جس آدمی نے عید الفطر کے بعد صدقۃ الفطر کے نام سے اس نے ادا کیا، فَيَّ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، یہ عام صدقہ ہو جائے گا، صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ صحیح ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ۔ تو اس صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ عیدگاہ میں جانے سے پہلے۔ کتنا سا کہتے ہیں آج کے حساب سے 2.5 کلو۔ پہلے تو جب گوشت ہم نے سنبھالا تھا اس وقت ایک مد رکھا ہوا تھا سا کے، تو اس سا سے ہم نے تول کر کے اس کا وزن کیا تو 2.5 کلو ہوتا ہے۔ 2.5 کلو میں تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن 2.5 کلو تو معلوم ہر ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو کیسے ہے؟ سام من تمر اور سام من شعیر، جو کچھ ہم کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں تو گیہوں دیجیے، جو کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں وہ دیجیے، یعنی 2.5 کلو ہر ایک آدمی کی طرف
نکالنا پڑے گا، اپنے بچے کی طرف سے بھی نکالنا پڑے گا۔ اس لیے میں کہہ چکا ہوں کہ چاند دیکھنے کے بعد کسی کا بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی صدقہ نکلے گا، صدقۃ الفطر دیکھنے کا فرمان ہے۔ اب آئیے صدقۃ الفطر ادا کرنے کے بعد عید کا دن ہوتا ہے، چاند ہو جانے کے بعد عید کے کچھ احکامات بھی سن لیجیے۔ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے پورے مہینے میں تربیتی کیمپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارا ہے، اب یہ جو انہوں نے کام کیا ہے اس کے اوپر انعام لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ اس بدلے لینے کے لیے آپ کو میدان میں جانا پڑے گا، یعنی عید میں جانے سے پہلے آپ غسل کیجیے، خوشبو لگائیے، بہترین کپڑا پہنیے، اور رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظام میں نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ آپ تاپ کھجور کھا لیتے، یعنی کھجور کھا کے جانا چاہیے، یہ سنت طریقہ۔ جاتے ہوئے ایک راستے سے جائیں، آتے ہوئے دوسرے راستے سے آئیں، اور پیدل جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ كان يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العيدين ماشيا ويرجع ماشيا۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن پیدل چل کر کے جاتے تھے، واپس پیدل آتے تھے۔ بخاری کی روایت کے مطابق ایک راستے سے گئے، دوسرے راستے سے آئے، اور جاتے ہوئے تکبیرات پکارنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے حکم کے مطابق پورے مہینے کے روزے مکمل کر دیے، چاند نظر آ گیا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، انہوں نے پورے مکمل مہینے کے روزے رکھ لیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، ادھر جاتے ہوئے اللہ کی تکبیرات پکارتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ۔ آپ نے تربیت پورے مہینے کی ہے نا، اللہ سے لو لگایا ہے، اللہ کی محبت آپ کے دلوں میں ترائی ہے، تو یہ تکبیرات پکارتے ہوئے جائیے۔ کب تک پکاریں گے؟ عیدگاہ کے اندر آپ پہنچ گئے، نماز شروع ہو گئی، نماز کے بعد تکبیرات بند۔ یہ عید الفطر کا معاملہ ہے۔ بقرعید کا معاملہ بہت زیادہ ہے، اور بھی دکانیں پڑے گی، پھر نماز کے بعد چلتے پھرتے ہو اور مسئلہ الگ ہے۔ یہ ہم عید الفطر کی بات کر رہے ہیں کہ اب عید ہونے والی ہے چند دنوں کے بعد۔ اب آدمی آپ نے روزہ رکھا ہے، ہر انسان جانتا ہے، آپ نے روزہ رکھا، عورتوں نے روزہ رکھا، بچوں نے روزہ رکھا، تو ہم یہ جا رہے ہیں میدان میں انعام حاصل کرنے کے لیے، تو کیا عورتوں کے انعام نہیں چاہیے؟ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن جب اپنے گھر کے اندر سے نکلو تو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو بھی لے جا کر کے میدان کے اندر شامل کر دو۔ بخاری کی روایت میں عطیہ فرماتی ہے کہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنی عورتوں کو عیدگاہ کے اندر لے جائیں، چاہے وہ حیض کی حالت کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ حیض والی عورتیں وہاں جا کر کے مصلی سے الگ رہے گی، یعنی نماز نہیں پڑھے گی، وَدَعْوَةُ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی دعاؤں کے اندر شریک ہوگی۔ قالت امرأۃ، ایک عورت نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے بہت ساری عورتیں ایسی جس کے پاس پردہ کرنے کے لیے کوئی چادر نہیں، تو ہم کیا کریں، اس کو کیسے لے جائیں؟ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت اپنی چادر کے اندر اپنی بہن کو لپیٹ کر کے اس کو بھی لے جائیں۔ تو عیدگاہ میں عورتوں کو بھی لے جائیے، یہ سنت ہے، بچوں کو لے جائیے، یہاں تک کہ پیریڈ میں آنے والی عورت کو بھی جانے کا حکم، کیونکہ انہوں نے بھی تو روزے تو رکھے نا، چند دن جو مہاماری آئے تو انہوں نے چھوڑ دیا، تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انعام حاصل کرنے کے لیے سب کا حصہ برابر ہے، انعام سب کو ملنے والا ہے۔ اب وہاں جا کر کے عورتوں کا مسئلہ یہ رہ گیا، یہ بات میں نے کہ رحمت للعالمین نے اس کی وضاحت فرما دی، اور عورت کو جب شکش
شکایت کی باری آئی تو اس نے ثواب بھی کر ڈالا، لیکن آپ الحمدللہ سب کے پاس چادر تو کیا 3 4 برقعے رکھی ہوئی، باہر جائیے اور وہاں کا جو میدان یاد آتا ہے وہ آخرت والا میدان یاد آئے گا، انعامات سے آپ کو نوازا جائے گا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والصائمین والصائمات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، ان کو بہترین بدلہ ملنے والا ہے۔ تو ہم کیوں عیدگاہ کے اندر عورتوں کو نہ لے جائیں، کیوں اس سبق سے محروم رکھیں، کیوں توڑوں سے محروم رکھیں؟ سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ڈھانپیے۔ یہ عید کا موقع بار بار نہیں آتا، زندگی کے اندر ایک بار، زندگی کے اندر کئی بار آتا ہے، لیکن جس کی موت ہو جاتی ہے اس کی آخری عید ہوتی ہے۔ اس کے بعد عید کی نماز پڑھیں گے، خطبہ سنیں گے۔ عید کے بعد جب آپ واپس لوٹ کر کے آئیں گے، ایک دوسرے سے جب آپ ملاقات کریں گے، سلام دعا کے بعد آپ کو گلے نہیں لگنا ہے، کیا کرنا ہے؟ دعا ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہوئے سلام کے بعد تقبل اللہ منا ومنکم یا تقبل اللہ منا ومنکا۔ علامہ ابن حجر نے اس روایت کو اپنی کتاب فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے کہ صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا لینے کے بعد اس سے جب گھر واپس آتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے تو آپ یہ دعا دیتے تھے، اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو ایک بنائے۔ یہ دعا دینا چاہیے ہر مسلمان کے ساتھ۔ اور بہت سارے مسلمان عید کے دن آنے کے بعد زمانے جاہلیت کی طرف قبرستان چلے جاتے ہیں، خاص کر کے اس دن جانا منع ہے، بلکہ بعض محدثین اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بدعت ہے کہ اسی دن جائیں گے آپ قبرستان جانا ہے تو اور دن جائیے یا ہفتے میں ایک بار جائیے، عید کے دن خاص کر کے کیوں جائیں گے؟ اور معانقہ جو کرتے ہیں ملتے ہیں وہ بھی نہیں ملاتے، ہاں کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کا کوئی بھائی باہر رہتا ہے، عید کے دن رات میں آیا، اب ملاقات کے سالوں کے بعد ہو رہی ہے، اس کے ساتھ آپ معانقہ کر سکتے ہیں، یہ اجازت ملی ہوئی ہے شریعت کی طرف سے، میری طرف سے نہیں، شریعت کی طرف۔ تو یہ احکامات ہیں کچھ عید کے، کچھ صدقۃ الفطر کے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ نے جو مبارک مہینے کے روزے رکھے ہیں اس کے اندر جو خامیاں ہوئی ہیں تو صدقۃ الفطر ادا کر کے اپنے روزے کو پاک بنا لیجیے۔ رب العالمین سے دعا ہے آپ سے زیادہ ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جن مسلمان مردوں نے اس مبارک مہینے کے اندر غلطی کی وجہ سے کوئی غلطیاں ہو گئی، الہ العالمین اسے تو معاف فرما، ان کو روزوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایک بنا اور نیک بنا۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لنا عبادنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا من عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى